یہ پہلی بات. دوسری بات جو ان کی بہت بڑی غلط بیانی ہے مولوی اسحاق صاحب کی، اور ہمیشہ یاد رکھو دوستو، جو بھی جماعت مخالفین کا بندہ آتا ہے شیعوں پہ تنقید کرتا ہے وہ سچ نہیں بول سکتا. یا تو اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے، اس کے پاس سوال ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اگر سچ بولتا ہے. یا تو اگر وہ واقعاً تنقید کرتا ہے تو وہ سچ کے بنا پر سمجھ کر سچ کہہ کر تنقید نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بول کر ہی تنقید کر سکتا. کیونکہ یہ مذہب جو ہے عین ما جاء به الجبرائیل ہے، یہ وہی مذہب ہے جو جبرائیل اللہ سے لے کے آیا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش میں اللہ سے لیے تھے انہوں نے، یہ وہی دین ہے، اس پہ انتقاد نہیں ہو سکتا. اچھا، مولوی اسحاق صاحب کی غلط بیانی وہ کیا ہے کہ بھلے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ فتوے دیتے ہیں، اور ان فتووں میں بہت اختلاف ہے، اختلاف ہے. یعنی اس سے کیا وہ تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ائمہ علیہ السلام نے آپس میں اختلاف کیا، وہی تاثر دینا. وہ اس بات میں تصریح نہیں کرتے، لیکن تاثر سننے والے کو یہی ملتا ہے کہ ان کے 12 امام ہیں. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ 12 امام یہ ایک ہی مذہب پر ہیں، ایک ہی راستے، سب وضو کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، غسل کا ایک ہی طریقہ بتاتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ، ان کا آپس میں اختلافات ہیں. یہی تاثر دینا چاہتے ہیں نا. اور بھائی میں چیلنج کرتا ہوں تو کہ تم دکھاؤ ہمیں ایک حدیث کہ ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ذکر کر کے اس سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا. کیا کہاں ہے وہ؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ جو اساس ہی سے جھوٹ ہے، اساس ہی سے جھوٹ. ہمارے اکثر احادیث میں اختلاف نہیں ہے، کچھ احادیث میں اختلاف ہیں، وہ بھی اکثر وہ مثلا ایک ہی امام کے ایک ہی مجلس میں 3 طرح کے مختلف جملات ہیں، 3 طرح کے مختلف ایک ہی سوال کے جواب میں جوابات ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہی مسئلے پہ ان کے 3 یا 4 مختلف قسم کے احادیث ہیں، اور وہ سب صحیح ہیں، یہ بھی نہیں کہ غلط ہیں، سب صحیح. اس کا انہوں نے وجہ بھی بتایا ہے. ہمارا فخر ہے عزیزو، ہمارا فخر ہے کہ یہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور ہمارے احادیث میں اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ بھی بتایا ہے نا، کہ وجہ یہ ہے اور اس کا حل یہ بھی ہے. تمہارے احادیث میں تو اختلاف بے نہایت ہے، اپنی بات کو بھول جاتے ہو مولوی اسحاق صاحب. ابھی آتے ہیں آپ کے مذہب کی طرف کہ آپ کے احادیث میں کتنے اختلافات ہیں. کیا آپ کے احادیث مختلف الحدیث بھول گئے؟ ابن قتیبہ کا اختلاف الحدیث بھول گئے؟ محمد ابن ادریس شافعی کی اس نے کتاب لکھا ہے مشکل الاثار، ابو جعفر طحاوی کے بھول گئے؟ مولوی اسحاق صاحب کہاں آپ عالم دین ہیں؟ شیعوں پہ آپ کی تنقید، ان کے احادیث پھر مذاق اڑا کہ ان کے احادیث میں اختلاف ہے، مذاق اڑا. تمہارے احادیث میں ابھی میں دکھاتا ہوں عبارات تمہارے اپنے علماء کی کہ کیسے تمہارے بزرگ علماء نے تمہارے محدثین کو جھوٹے، تمہارے محدثین کو بے وقوف اسی لیے کہ یہ مختلف احادیث نقل کرتے ہیں، اور ان پہ طعن کیا ہے تمہارے بزرگوں نے. وہ تمہارے احادیث میں بھی اختلاف ہے، ہمارے احادیث میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہمارا فخر یہ ہے کہ ہمارے احادیث میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ بھی بتایا گیا ہے، اس کا حل بھی بتایا گیا. آپ کے پاس تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. وجہ کیوں؟ وہ کسی حدیث میں احادیث میں اختلاف کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بتا بھی دیا ہو کہ اگر میرے احادیث میں اختلاف آ جائے تم یہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس حل. تم اپنی جیب سے، اپنی توہمات سے حدیث کی تصحیح کرتے ہو، حدیث کی تضعیف کرتے ہو، پھر اس کو جمع کرتے ہو، پھر اعراض کرتے ہو. وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا، عزیزو، یہ کہنا کہ شیعوں کے پاس حدیث میں اختلاف ہے، یہ بات ان کی لگتی نہ صحیح کہ اگر ان کے مذہب میں یہ بات نہ ہوتا، بھائی ان کے مذہب میں یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے مذہب میں اختلاف حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے مذہب میں احادیث نہایت ہی کم ہے جماعت عمریہ کے، اور صحیح احادیث تو اس سے بہت کم ہیں. اور صحیح یہ ایک بحث ہے جو اب میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن آئندہ جا کر اس کو کھولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ بحث آپ کی طلب ہے مجھ سے، میں آپ کا مدیون ہوں، میں آپ کا مقروض ہوں، آپ کا ڈیمانڈ ہے مجھ سے، ایکسپیکٹ کریں اور مجھ سے ڈیمانڈ کریں. وہ کون سا بحث ہے کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. یہ جو صحیح حدیث کہتے ہیں، صحیح حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح فلان، صحیح فلان، صحیح فلان، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ کس معیار پر اس کو یہ صحیح بولتے ہیں. اور یہ معایر جو ہیں، یہ موازین جو ہیں تصحیح احادیث کے عزیزو، ان کو شیعہ علماء کو نہیں آتا کہ ان کے موازین حدیث کو اور ان معیاروں کو فرق ہیں. ان کو کھول دیں کہ بھئی دیکھیں یہ معیار کہاں سے آئے ہیں. کیا یہ معیار ہم حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، تضعیف کرتے ہیں، یہ قرآن سے ہے، یہ سنت سے ہے، یا علماء کے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ چلیں قرآن سنت سے تو آئے نہیں،
ٹھیک ہے نا. اگر قرآن سنت سے تو دکھائیں. اگر ہم علماء کے اپنے بنائے ہوئے ہیں تو ان کی کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو دلیل لاتے ہیں کہ اس دلیل کی روح سے یہ خبر صحیح بنتی ہے, جو موازین بتائے نا, کیا واقعاً انسان عاقل انسان کے پاس, کیونکہ ان علماء کے پاس عقل ہے, زہبی کے پاس اگر عقل ہے, ابن حجر کے پاس اگر عقل ہے, علی ابن المدینی کے, تو ہم پاگل تو نہیں ہیں, ہم مجنون توڑی ہیں. اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا, دیکھ لیں کہ وہ معیار واقعاً صحیح ہے. عزیزو یہ باتیں, یہ ان کے جو اصول حدیث ہیں ان کے کتب میں چھپی ہوئی ہیں, ان کے عوام کو بھی نہیں معلوم, ان کے علماء کو بھی نہیں معلوم. اکثر جو علماء ہیں یہ ان پڑھ ہیں. اکثر علماء یہ بیچارے کیا کریں, 1-2 کورس انہوں نے 4-5 سال کا کورس کسی مدرسے میں پڑھا, وہ ان باتوں کو توڑی پڑھتے ہیں. اگر پڑھ بھی لیا تو مسلمات کے طور پہ قبول کرتے ہیں, اس کو پرکھتے توڑی ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جب ہم آپ کو کھولیں گے, آپ کے لیے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ صحیح کی جو بات کرتے ہیں نا, یہ ان کے پاس صحیح حدیث ہے ہی نہیں, بس بہت کم. وہ کون سے احادیث ان کے پاس صحیح, جو متواتر ہو, یا شیعہ حدیث کے موافق ہو, اس کے برعکس ہمارے مذہب میں جو احادیث ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس مولوی اسحاق کو اتنا نہیں معلوم. یہ اپنی مختلف تقریروں میں اور اس کے شاگرد, اس کے چیلے مختلف جگہوں پر کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کو دیکھو, اس نے احادیث کی جو تضعیف کیا, احادیث کو مجہول قرار دیا ہے. کیوں بھول جاتے ہو مجلسی کے تم, کہ مجلسی کے اپنے اقاویل, کہ میں یہ صرف اصطلاح بیان کر رہا ہوں. میرے نزدیک تمام کتب اربعہ, تمام کتب شیخ صدوق, میرے نزدیک تمام کتب شیخ مفید اور تمام اصول یہ سب شیعہ کے صحیح ہیں, ان سب پر عمل ہے. اس کے اپنی تصریحات ہیں مختلف کتبوں میں, وہ صرف متاخرین کے بنا پر اصطلاح بیان کر رہا ہے. اس کے متعلق ہم بات کریں گے. کیوں بھول جاتے ہو اس بات کو؟ مجلسی کی بات اگر بیان کرتے ہو تو اس کی بات کو صحیح طرح بیان کرو. ہمارے احادیث سب صحیح ہیں, اور اس طرح صحیح نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحیح کا مطلب یہ باطل. یہ جو صحیح کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہے نا کہ بھلے ایک شخص گنجا تھا, اس کا نام رکھ دیں آپ زلفی, ٹھیک ہے نا. ایک شخص گنجا ہے, اس کا نام رکھ دیں زلفی. زلف کس کو بولتے ہیں؟ اچھے بال کو بولتے ہیں نا. گنجا اگر اس کے نام زلفی رکھ دیں تو زلفوں سے وہ اس کا گنجا پن ختم نہیں ہوتا. صحیح نام رکھنے سے آپ نے عوام کو بیوقوف بنا دیا ہے, لیکن ہم وہ انشاءاللہ کھول دیں گے. بہرحال عزیزو, موضوع سے دور نہ جائیں. اختلاف الحدیث کیا ان کے اپنے کتب میں اختلاف الحدیث واقع ہے الا ماشاءاللہ, اور ان کی اپنی تالیفات کیا ہم سے کم ہیں؟ ہم سے کم نہیں ہے, ہم سے پہلے انہوں نے تالیفات کی ہیں, اور ہم سے ان کے موٹے تالیفات ہیں. یہ کہتا ہے تہذیب مولوی اسحاق, شیعوں پہ آ کے تنقید کرو, تہذیب الاثار, اس میں 12 جلدیں, یہ اختلاف الحدیث پر ہے. تو تم اپنی کتاب کو بھول گئے ہو. آؤ میں دکھاتا ہوں مولوی اسحاق صاحب, یہ کتاب اختلاف الحدیث للشافعی, یہ کتاب اختلاف الحدیث للشافعی, محمد ابن ادریس کی شافعی کی کتاب ہے, جو اس نے مختلف ابواب پر جو مختلف احادیث ہیں, ان احادیث میں جو اختلاف ہے ان کو بیان کرنے یا مختصر طور پر جمع کرنے کے طریقہ کار پہ لکھا ہے. کتاب مختصر ہے, مثلا جو اس کا پرانا جلد ہے, چھاپ ہے وہ 94-95 ہے. یہ میں جو جلد دکھا رہا ہوں, یہ کتاب ابھی میرے پاس اس چھاپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کے کئی ایک چھاپ ہیں. تو صرف اس کی جلد ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ شاید دار علم کی ایک چھاپ ہے. میرے پاس جو چھاپ ہے 2 مختلف ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کتاب الام کے ذیل میں, کتاب الام شافعی کی جو 10 مجلدات ہیں, اس کے ذیل میں جلد نمبر 10 جو ہے اس کے ذیل میں چھپی ہے. لیکن یہ ایک مستقل کتاب ہے, کتاب اختلاف الحدیث ایک مستقل کتاب ہے شافعی کی. اور لیکن اس کو جو میرے پاس جو چھپی ہوئی ہے PDF کی صورت میں, وہ کتاب الام کے ذیل میں چھپی ہے. ایک مجلد ہے, کافی ایک مجلد, اس میں کئی ایک صفحات ہیں. اور یہ کتاب الام کے ذیل میں جو چھپی ہے سنہ 1422 میں, یعنی 2001 میں, کہاں پہ؟ مصر میں, ظاہراً منصورہ میں چھپی ہے. اس کی جو میں فہرست آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو بات تو یہ ہے کہ اس میں شافعی کا اپنا مقدمہ ہے, تقریباً 13 صفحات پہ مقدمہ ہے. اس مقدمے میں وہ اکثر خبر واحد پہ بات کرتا ہے کہ خبر واحد کیوں حجت ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عاقل شخص ان دلائل کو دیکھ لے, شافعی جو لے کے آتا ہے کہ کیوں خبر واحد حجت ہے, اس میں سے کوئی عاقل شخص کے لیے وہ حجت ثابت نہیں ہوتی, خبر واحد, ٹھیک ہے نا. میں نے اور ان دلائل کو آپ اگر ایمانداری سے پرکھیں, اور ہم انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں لا دیں گے, تو پھر اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس صحیح حدیث ہے ہی نہیں, سوائے کچھ مختصر احادیث کے جو متواتر ہوں یا شیعہ احادیث کے موافق ہوں. اچھا,
پھر آتے ہیں باب الاختلاف من جہت المباح، الاختلاف مثلا اختلاف جو ہے قراءت میں، تشہد میں، وطر میں، سجود قرآن میں، قصر و اتمام میں، فطر و صوم میں، مختلف ابواب میں، وہ ان کو بیان کرنا. وہ یہ بھی مختصر کتاب ہے، کوئی اتنا موٹی کتاب نہیں ہے. اس کے بعد میرے یہ شافعی کی وفات کب ہے عزیزو؟ یہ بہت پرانا عالم ہے، سنت 205 میں اس کی وفات ہے، سنت 205 میں شافعی کی. تو اس نے وہ کتاب لکھی ہے. اچھا، یہ جو مستقل جو یہ شیخ طوسی سے 250 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف الحدیث میں. یہ کتاب ہے ابن قتیبہ الدینوری کی، سنت 276 میں اس کی وفات ہے. یہ بخاری اور مسلم کے ہم طبقہ شخص ہیں. اس کا اصل کوفے میں سے، بہت بڑا محدث ہے اور بہت بڑا ادیب ہے، اور مختلف فنون پر یہ حاوی ہے. اس کی تعلیفات بھی بہت زیادہ ہیں. عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، یہ اصل میں کوفے کا ہے. یہ دینور جو ہے، دینور کے شہر میں، یہ کچھ متوکل کے زمانے میں بہت عرصے تک یہ قاضی تھا وہاں پر، تو اس لیے اس کو دینوری کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تعویل مختلف الحدیث، یا احادیث میں جو اختلاف ہے اس کی ہم تعویل کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھتے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے سن 1999 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، مقدمہ ہے سنہ 47 میں اس کا مقدمہ شروع ہو جاتی ہے. مقدمہ کس کی؟ مقدمہ تو ابن قتیبہ، مؤلف کا، مصنف کا اپنا مقدمہ. یہ اپنے کسی دوست کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تُعْلِمُنِي مَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ مِنْ ثَلْبِ أَهْلِ الْكَلَامِ أَهْلَ الْحَدِيثِ. تم نے مجھے ایک خط لکھا ہے میرے دوست. مقدمے میں وہ اپنے دوست سے خطاب کرتا ہے کہ کس طرح جماعت متکلمین، اللہ اکبر، یہ کس طرح یہ وحشیانہ حملہ کرتے ہیں محدثین پر. متکلمین، اہل علم کلام، اشاعرہ، ماتریدیہ. اس زمانے میں اشاعرہ تو نہیں تھے، اس کے پیدا ہوئے تھے مثلا اس زمانے میں، لیکن اتنا ان کا زور نہیں تھا. بہرحال علم کلام والے بہت تھے جماعت مخالفین کے. یہ کس طرح ہماری مذاق اڑاتے ہیں محدثین کے. کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، امتحانہم، ہماری تحقیر کرتے ہیں، اصحابہم فی الکتب بذمہم، کتابیں لکھتے ہیں، طویل کتابیں لکھتے ہیں ہماری مذمت میں. ورمیہم بحمل الکذب، اور ہم میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ متہم کرتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹی احادیث نقل کر رہے ہیں. وروایت المتناقض، اور ہم متناقض روایات، متضاد روایات نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف روایات. حتی وقع الاختلاف وکثرت النحال، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی احادیث کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف فرقے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وتقاطعت العصام، اور مسلمانوں کے امن و امان برباد ہو گیا ہے ہماری ہی احادیث کی وجہ سے. وتعاد المسلمین واکفر بعضهم بعضا، اور ہماری احادیث کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا عزیزو. پھر وہ وہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جماعت عمریہ کے جو مختلف فرقے ہیں یہ سب احادیث سے استدلال کرتے ہیں اپنے عقیدے کے لیے. پھر اس کے بعد آتے ہیں صفحہ نمبر 53 میں. هذا مع روایات كثيرة في الأحكام اختلف لها الفقهاء في الفتيا. اسی طرح صرف عقیدے میں نہیں ہے، فتوے میں بھی، احکام کے روایات میں بھی بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ سے مجتہدوں نے فتوے دینے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا. حتی افترق الحجازیون والعراقیون فی اکثر ابواب الفقہ، یہاں تک کہ مالک ابن انس مدینے کا کیا فقیہ ہے، مدینے کا مجتہد. ابو حنیفہ کوفے کا مجتہد ہے. ان میں بڑا اختلاف ہے. کس لیے؟ کہ احادیث کی وجہ سے اکثر ابواب فقہ میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. وَكُلٌّ يَبْنِي عَلَىٰ أَصْلٍ مِّن رِوَایَتِهِمْ، اور ہر ایک کی اپنی حدیث ہے، ہر ایک کی اپنی روایت ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے وہ خود فرماتے ہیں، دیکھیں کہ ہمیں اس طرح تانے دیا جاتا ہے. یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 54، صفحہ نمبر 54 میں فرماتے ہیں مع روایتهم كل سخافة تبعث على الاسلام الطاعنين. ہمارے محدثین کی کیا حالت ہے؟ مختلف احادیث روایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا، مختلف احادیث نقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اجتہاد میں، فتووں میں مختلف مذاہب اجتہادی بن گئے. اس کے علاوہ ایسے احادیث روایت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام پہ لوگ طعنے کرتے ہیں. وتضحك منه الملحدين، اور ملحدین ہم پہ ہنستے ہیں. وتزهد من الدخول فيه المرتادين، اور جو لوگ
مذبذب ہیں کہ مسلمان ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، ہمارے احادیث دیکھے کہتے ہیں کہ ایسا دین تو ہمیں نہیں چاہیے. کہتے ہیں اس دین کے پیغمبر نے اگر ایسے جملے بولے ہیں جو لوگ مثلا سوچتے ہیں کہ ہم دین میں داخل ہو جائیں، مسلمان بن جائیں نہیں بن جائیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے احادیث ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ چھوڑو. اس دین کا پیغمبر اگر اس کا نستجیر باللہ، اس کا عقل اتنا ہے، اس کا فہم اتنا ہے، تو اس کا کیا اتباع کریں، ٹھیک ہے نا. وَتَزَيَّدَ فِي شُكُوكِ الْمُرْتَابِينَ، اور جو لوگ دین کے معاملے میں صاحب شک ہیں، ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے شکوک ہمارے احادیث سے بڑھ جاتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں کہ روایت جیسے ہم نے روایت کی ہے فی عجیزۃ الحوراء انہا میل فی میل. عجیزہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ عزیزہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کا لفظ اردو میں نہیں آتا، بولتے ہیں میں کیسے بولوں اس کو، عجیزہ بولتے ہیں وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، تشریف بولتے ہیں، وہ عضو جس پہ آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، کرسی سے ٹچ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عجیزہ. کہتے ہیں ہم نے روایت کیا کہ جنت میں جو حور العین ہے اس کا عجیزہ، اس کا جو تشریف ہے میل فی میل، ایک میل ہے بھائی، ایک میل اس کا طول ہے، ایک میل عرض ہے، ایک میل عمق بھی ایک میل ہوگا بھائی، گہرائی بھی ایک میل ہوگا یا زیادہ ہوگا ایک میل سے، مجھے نہیں معلوم. اچھا یہ دیکھو حاشیہ نمبر 7، یہ ان کی روایت ہے. کہتے ہیں ہمارے علماء نے روایت کی. پھر کیا کہتے ہیں وقد وجدنا الحديث في مسند احمد عجیزہ هو مؤخر الشيء. عجیزہ جو ہے وہ چیز کے پیچھے کو بولتے ہیں، لیکن یہ صرف عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، صرف عورت کے لیے، عورت کی اس مقام کے لیے. حورا کا جو عجیزہ ہے، اچھا کہتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں ہے. اچھا اس کتاب کے محقق کہتے ہیں. پھر ہم نے روایت کیا ہے کہ چوہا کیا یہودی ہے، چوہا یہودی ہے. وَإِنَّهَا لَا تَشْرَبُ أَلْبَانِ الْإِبِلِ كَمَا أَنَّ الْيَهُودَ لَا تَشْرَبُهُ. کہتے ہیں کہ چوہا یہودی ہے، اور چوہا جو ہے اونٹ کی دودھ کو نہیں پیتا، یہودی بھی اونٹ کے دودھ کو نہیں پیتا. دیکھیں یہ کہاں سے معلوم کہ یہودی اونٹ کا دودھ نہیں پیتا بھائی، اور پھر چوہا دودھ اس کو مل جائے وہ نہیں پیتا. بہرحال انہوں نے یہ روایت کی ہے. وَفِي الْغُرَابِ أَنَّهُ فَاسِقٌ، ہم نے روایت کی ہے کوا جو ہے فاسق ہے. وَفِي السَّنُّورِ أَنَّهَا عَطْسَةُ الْأَسَدِ، اور بلی جو ہے، بلی کیا ہے، بلی جو ہے یہ اس کی کانسی سے بنی ہے، شیر کی کانسی سے، شیر نے کانسا ہے نا تو بلی بنی. والخنزیر، اور سور جو ہے انہو عطسۃ فی الفیل، وہ جو ہے ہاتھی کے کانسی سے ہے. وان الاربیانۃ کانت خیاطۃ، اربیانہ کوئی ہے، کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی ورم انگلش میں بولتے ہیں، کیڑا، ایک کسی قسم کا کیڑا ہے. اچھا کہتے ہیں وہ اربیانہ جو ہے وہ پہلے کیا تھا، وہ درزی ہوا کرتا تھا، پھر اس نے چوری کیا تو پھر وہ مسخ ہو گیا، اس طرح کی روایت. اچھا